اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے یہاں عام طور پر جب مہمان آتے ہیں، کوئی گیسٹ آتے ہیں ہمارے گھر پر یا کہیں پر بھی، تو کسی کام کے لیے ہم اٹھنا نہیں چاہتے تو ہم انہیں کام کے لیے کہہ دیتے ہیں، یا ذرا یہ گلاس ادھر لے آنا، یا یہ ذرا فلاں چیز ذرا مجھے دے دینا۔ تو اس طرح مختلف کام مہمانوں سے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے اور بہت قریبی ایک تعلق ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بہرحال مطلقاً اگر دیکھا جائے تو مہمان سے کام لینا یہ غیر اخلاقی معاملہ ہے۔ ناظرین و سامعین، گھر کی دعوتوں میں جب مہمان آپ کے یہاں ہوں تو ہم نے تو بزرگوں کو یہ دیکھا ہے کہ ظاہر پرانے وقتوں میں یہ نل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو اس وقت بھی اور آج بھی کئی بزرگوں نے اس کو ناظرین اپنایا ہوا ہے کہ ایک یعنی کوئی برتن ہوتا ہے اور باقاعدہ وہ آ کر خود مہمانوں کے ہاتھ دھلواتے ہیں اور خود یہ کام سر انجام دیتے ہیں اور مہمان کی بڑی آؤبھگت کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ بڑا اخلاقیات میں شمار ہوتا ہے۔ ابن ابی یعفور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیا ہے کہ کہتے ہیں، میں نے ایک مہمان کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں کسی کام کے لیے اٹھتے ہوئے دیکھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روک دیا اور خود اٹھ کر اس کام کو سر انجام دیا۔ تو کسی نے کہا کہ اگر وہ کام کر دیتے تو کیا ہوتا، تھوڑا سا کام تھا، چھوٹا سا کام تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مہمان سے کام نہیں لینا چاہیے۔ تو مہمان آپ کے گھر پر آئے تو جتنی آؤبھگت ہو سکے کرے، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ ناجائز کسی چیز کا فائدہ نہ اٹھائے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال ناظرین، کوئی بھی میزبان ہے، مہمان اس کے پاس آیا ہے تو اس سے کام لینے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مہمان نوازی کی، میزبانی کی، اچھی میزبانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ مریم، اور اس کی آیت نمبر ہے 17۔ آیت نمبر 17 آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ اسے حجاباً پڑھیں گے، وف کی صورت میں حجابہ پڑھا جائے گا، اور قاف اور فا قف یہ وقف لازم کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا ضروری ہے، یہاں رکا جائے، یہ صحیح ہے ناظرین۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں سویہ، سویین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں سویہ پڑھا جائے گا، اس لیے کہ دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو سویہ پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف اور اندر 17 لکھا ہوا ہے، تو آیت نمبر 17 17 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ناظرین، ذرا ہم دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ،
इत्तखज़त दूसरा, मिन तीसरा, दूनी चौथा, हिम पाँचवा, हिजाबा छठा, और सल्ना सातवां, इला आठवां, रूहा नवां, तमस्सला दसवां, ला ग्यारहवां, बशरन बारहवां, सविया तेरहवां। कुल यहाँ पर नाज़रीन 13 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। फ़ा इत्तखज़त, फ़ा पर ज़बर है, इसे इत्तखज़त की ता के साथ मिलाएंगे, दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे फ़त्तखज़त, म्यों दूनी अलहदा, हिम अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे म्यों दूनी हिम। मिन में नून साकिन है, इसके बाद दाल हरफ इख्फ़ा आ रहा है, तो नून साकिन को इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे। इख्फ़ा कहते हैं नाक में आवाज़ दे जाकर गुनगुनाना। म्यों दूनी हिम, हिजाबन यहाँ वक्फ़ पढ़ेंगे तो हिजाबा पढ़ेंगे। फ़ा और सलना मिलाकर पढ़ेंगे, फ़ा और सलना, रा साकिन माक़बल हमज़ा पर ज़बर, रा साकिन को पुर करके पढ़ेंगे। फ़ा और सलना में नून अलिफ ज़बर ना ऊपर मद की अलामत है, मद्द मुनफ़सिल कहते हैं, मद्द जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम 3 से 4 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ा जा सकता है। फ़ा और सलना, इला अलहदा है, हा अलहदा है, मिलाकर पढ़ेंगे इलैहा। रूहा अलहदा, ना अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे रूहाना। रा पर पेश रा को पुर करके पढ़ेंगे। फ़ा अलहदा, तमस्सला अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे फ़तमस्सला। ला असल में ली है, हा के साथ इस्तेमाल होने की वजह से ला पढ़ा गया, मिलाकर पढ़ेंगे लहा। बशरन सवियन, बशरन में रा पर 2 ज़बर की तरमीन पुर करके पढ़ेंगे, और 2 ज़बर की तरमीन के बाद सीन हरफ इख्फ़ा है, तो यहाँ पर तरमीन को भी इख्फ़ा के साथ पढ़ेंगे। बशरन सवियन, यहाँ वक्फ़ पढ़ेंगे तो बशरन सविया पढ़ेंगे। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले आज का सबक हम लिखेंगे, फिर जो कलिमात हैं अस्मा अफ़आल हुरूफ़ उन नाज़रीन उनकी निशानदही की जाएगी, तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ की जाते हैं, उनकी भी निशानदही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़त्तखज़त, फ़त्तखज़त मिन दूनिहिम हिजाबा। फ़अरसलना इलैहा रूहना फ़तमस्सला लहा बशरन सविया। नाज़रीन ये आयत नंबर 17 है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो नाज़रीन दूनी पहला इसम है, हिम दूसरा, हिजाबा तीसरा, हा यहाँ पर नंबर 2 आएगा, रूह यहाँ पर नंबर 4 आएगा, यहाँ पर नंबर 2 आएगा, यहाँ पर भी नंबर 2,
نمبر 5 بشرن، نمبر 6 سویین۔ تو کل یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسما ہیں۔ تو سب سے پہلے اسما لکھتے ہیں ناظرین۔ نمبر 1 دونی، نمبر 2 ہم، ہا اور نا، ہم، ہا اور نا۔ نمبر 3 حجابہ، نمبر 4 روحا، نمبر 5 بشرا، نمبر 6 سویہ۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین ہمیں اب دیکھنا ہے کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو اتخذت پہلا فعل ہے اور دوسرا فعل ہے ارسلنا، تیسرا ہے تمثل۔ نمبر 1 اتخذت، نمبر 2 ارسلنا، اور نمبر 3 تمثلا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب کہ حروف یہاں پر کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے من، تیسرا ہے الا، فا گزر چکا ہے، چوتھا ہے لی۔ تو کل 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 فا، نمبر 2 من، نمبر 3 الا، نمبر 4 لی۔ ناظرین و سامعین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 اسما، 3 افعال اور 4 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ اب آ جائیے سب سے پہلے اسما کی جانب۔ دونی، ناظرین یہ دونا بھی ہو سکتا ہے، دونی بھی ہو سکتا ہے، یہ عامل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اعراب کیا آتے ہیں۔ تو دونی کا معنی ہوتا ہے سوائے، سوا، سوائے، علاوہ، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہم جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہم اور ہم دونوں شکلوں میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم۔ اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ اس کے بعد ہے ہا، واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو، اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ حجاب، حجاب کو کہا جاتا ہے، حجاب پردے کو کہا جاتا ہے، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔
اس کے بعد روح، روح کا معنی روحی ہے، اور یہ بھی ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، کہا جاتا ہے عام طور پر. بشرا، بشر کہتے ہیں بشر کو، بشر کہتے ہیں انسان کو، آدمی کو، اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال ہوتا ہے. سویہ، سویہ کسے کہا جاتا ہے؟ تندرست، سویہ تندرست. اب آئیے ناظرین افعال کی طرف چلتے ہیں. اتخذت، فعل ماضی معروف، صیغہ واحد مؤنث غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے بنا لیا، اس نے بنا لیا. ارسلنا، فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے بھیجا، یا ہم نے ارسال کیا، یا ہم نے بھیجا. ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، ہم نے بھیجا زیادہ صحیح معنی ہے. ارسلا یرسلو ارسال، ارسال اس کا مصدر ہے. اور ہم کہتے ہیں نا میں نے آپ کو فلاں چیز ارسال کی تھی، یعنی بھیجی تھی، بھیجنا اس کا معنی ہوتا ہے، اور یہ بھی اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. تمثلا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے اس نے صورت اختیار کی، اس نے صورت اختیار کی. اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. اور دوسرا ہے من، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ناظرین من و عن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، من و عن. اور اس کے بعد الا، غایت کے لیے آتا ہے، انتہائی غایت کے لیے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد لی، علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے، اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، لیے، واسطے. ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں. ناظرین 6 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، کل ملا کر 13 کلمات ہیں. 13 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 حجاب، نمبر 2 روح، نمبر 3 بشر، نمبر 4 ارسلنا میں ارسال، نمبر 5 من میں من وعن، من میں من وعن یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ 5 کلمات ہیں 13 کلمات میں سے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیے. فا تا زبر فت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال تا زبر زت، فت تا خا زت، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون زیر نی، ہا میم زیر ہم، میو دونیہم، ہا زیر حی، جیم الف زبر جا، با دو زبر بن، حجابن. یہاں وقف کریں گے تو حجابا پڑھیں گے. فا زبر فا، حمزہ را زبر اور، سین لام زبر سل، نون الف زبر نا، فا اور سلنا، حمزہ زیر ای، لام یا زبر لئی، ہا الف زبر ہا، الیہا. را واو پیش رو، ہا زبر ہا، نون الف زبر نا، روحنا. فا زبر فا، تا زبر تا، میم سا زبر مس، سا زبر سا، لام زبر لا، فتمثل، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، لہا. با زبر با، شین زبر شا، را دو زبر رن، بشرن. سین زبر سا، واو یا زیر وی، یا دو زبر ین، سوین. فتمثل لها بشرا سویا. یہاں وقف کریں گے تو بشرا سویا پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها
لها بشرا فتمثل لها بشرا سويا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی. ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ اپنے ناظرین کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ ہم پیش کریں گے. آپ سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں. فا پس، اتخذت اس نے بنا لیا، من سے، دونی سوائے، ہم ان کے، حجابہ پردہ، فا پس ارسلنا ہم نے بھیجا، الا طرف، ہا اس کی، روحا روح نہ ہماری، فا پس تمثلا اس نے صورت اختیار کی، لا واسطے ہا اس کے. یہ ہا ضمیر ناظرین حضرت مریم کی طرف لوٹ رہی ہے. حضرت یعنی جو پیچھے کلمہ مریم ہے اس میں مریم اس کی جانب لوٹ رہی ہے. بشراً آدمی، سوی یا تندرست. ناظرین و سامعین یہ حرف بہ حرف لفظ بہ لفظ ترجمہ. آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. سو انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، بس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا. اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی. سو انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، بس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتے کو بھیجا. اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر جو ہم ناظرین عرض کر رہے ہیں، اب ہمیں تفسیر عرض کرنی ہے. تو تفسیر آیت نمبر جو 3 ہے، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. تو ناظرین اس میں 2 پہلو سے ہم بات کر رہے ہیں. پھر ایک پہلو میں پھر 2 پہلو ہیں. مثال کے طور پر ایک پہلو کو لیتے ہیں کہ دعا زور سے کرنا یا آہستگی کے ساتھ کرنا. ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو آہوزاری کے ساتھ بھی اور خفیہ یعنی خفی طریقے سے. تو ناظرین و سامعین اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا آپ آہستہ کریں یا آپ بلند آواز سے کریں، دونوں صحیح ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو اور اپنے رب کو پکارنے کا جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ جذبہ ہو. کیونکہ یہاں پر جو ذکر خفی، دعائے خفی کو افضل کہا گیا، یعنی اولا کہا گیا، وہ اس اعتبار سے کہ جب ہم سب کے سامنے دعا کرتے ہیں، اونچی آواز میں دعا کرتے ہیں، تو ریاکاری کا خدشہ اس میں زیادہ ہے. لیکن دعائے خفی میں جب آپ تنہا دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس میں ریاکاری کا خدشہ نہیں ہے. اس وجہ سے دعائے خفی کو جو ہے وہ اولا کہا گیا. ہاں اتنا ضرور ہے ناظرین کہ دعا کرتے کرتے آپ کو رونا آ جائے، ایک اوریجنل رونا آ جائے یا آپ کی ہچکی بن جائے تو یہ تو اچھی بات
بات ہے، لیکن ناظرین جان بوجھ کر رونا اور جان بوجھ کر ہچکیاں لگانا کہ لوگ جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ بھائی دیکھو رو رہا ہے دعا میں، تو یہ تو پھر ریاکاری ہے۔ اور اسی طرح دعا کو مسجع اور مکفّع انداز میں کرنا کہ اس میں ناظرین فصیح و بلیغ جو ہے وہ کلمات استعمال کرنا، اس طرح مسجع مکفّع ہو کہ جی دوسروں کو بڑی بھلی معلوم ہو، تو اس سے بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا، کیونکہ یہ بھی اخلاص کے بعض اوقات منافی ہوتا ہے۔ لیکن کوئی اچھے انداز میں دعا کرتا ہے مسجع مکفّع، لیکن اس کے دل میں نیت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ وہ ہمارے کلمات کا محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کو اچھے کلمات کہیں گے، ہاں وہ ہمارے دلوں کی نیت کو جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ دل کی نیت جب اچھی ہوگی تو ہم دعا جس طرح بھی کریں انشاءاللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ ذکر جلی اور ذکر خفی۔ ذکر جلی تو یہ ہے کہ جو ہم زبان سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے تمام نام بہت اچھے ہیں، تم جن ناموں کے ساتھ اسے چاہو پکارو۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ذکر جلی بھی بالکل کرنا چاہیے، ذکر خفی بھی ہے۔ اور ذکر جلی ناظرین کیا ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کیا جائے، لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کہ یہ زبان تک محدود نہ رہے، بلکہ آپ کا وجود بھی اللہ کے ذکر میں اس طرح مشغول ہو کہ اس کی اطاعت ہو، یعنی تمام اعضاء کا بھی ذکر اس انداز میں ہو کہ اس کی اطاعت ہو، تو یہ بھی اللہ کا ذکر کہلائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے ذکر خفی، یعنی خفیہ طریقے سے۔ اس کا مطلب کیا ہے ناظرین کہ مطلب آپ زبان سے ذکر نہیں کر رہے، لیکن اندر ہی اندر آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس میں بہت سے طریقے ہیں، ایک بڑا اہم طریقہ یہ ہے کہ ناک کے ذریعے آپ یعنی منہ کو بند کر دیں، ناک کے ذریعے سانس اندر لیں اور یہ تصور کریں کہ اللہ اللہ، یعنی اس طرح آپ یوں سمجھ لیں کہ جی ہی جی میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، زبان سے نہ کریں۔ اور اسی طریقے سے سانس باہر نکالیں تو اسی طریقے سے گویا کہ اللہ کی ضرب یہ تصور کریں کہ آپ کے دل پر پڑ رہی ہے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ابھی آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن اگر کبھی کسی اللہ والے سے اجازت لے کر، کسی عالم دین سے اجازت لے کر اس طرح کیا جائے تو جب عادت ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کے لب خاموش ہیں، آپ کی زبان اللہ کا ذکر نہیں بھی کر رہی، تو دھیرے دھیرے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کا عادی ہو جاتا ہے اور وہ ہمہ وقت پھر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اسی لیے دعائیں جلی کرنا یا دعائیں خفی کرنا یا ذکر جلی کرنا یا ذکر خفی، یہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں دعا اور اللہ کی بارگاہ میں ذکر ہے، تو بالکل کرنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ندائے خفی کرنے کی وجوہات کیا ہیں؟ یعنی آپ نے چپ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اس لیے کہ ان کی اس پر مذمت نہ کی جائے کہ وہ بڑھاپے میں اولاد کے حصول کی دعا کر رہے ہیں۔ دوسری وجہ یہ کہ انہوں نے اس دعا کو اپنے ان رشتہ داروں سے مخفی رکھا جن سے ان کو خطرہ تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آواز ہلکی اور پست تھی۔ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ ندا تو بلند آواز سے کی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انہوں نے ندائے خفی کی، اس کا جواب یہ کہ ان کا قصد بلند آواز سے دعا کرنے کا تھا، لیکن ان کے بڑھاپے کی وجہ سے ان کے منہ سے آہستہ آواز نکلی، لہٰذا ندا کا تعلق ان کے قصد سے ہے، اور پس یا خفی کا تعلق واقعی کے اعتبار سے تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ اس ندا کے خفی ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے نماز میں دعا کی تھی، اور نماز میں پست آواز کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، اور اس پر دلیل کہ انہوں نے نماز میں یہ دعا کی تھی یہ کہ اللہ رب العالمین نے نماز کے دوران اس دعا کا جواب بھی دیا تھا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ، سورہ آل عمران آیت نمبر 39۔ اس ترجمہ یہ ہے کہ 100 فرشتوں نے ان کو ندا کی جس وقت وہ حجرے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 4 میں کیا فرمایا کہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، انہوں نے دعا کی کہ میرے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بڑھ
بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا۔ اب ناظرین اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی چکوال سے جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان والا سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ ترجمہ، انہوں نے لوگوں کی طرف سے ایک آڑ بنا لی، بس ہم نے ان کے پاس اپنے فرشتوں کو بھیجا، اس نے مریم کے سامنے ایک تندرست بشر کی شکل اختیار کر لی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صحیح سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دون فتخذت نہیں، فتخذت۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بیٹا؟ جی مفتی صاحب آمنہ تاندلیہ والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ ترجمہ، سنائیں۔ چلیں جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تاندلیہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ حجاب سمندری سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر
4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ اور ناظرین آپ ہمیں www.arYQTV.tv پر جوائن کر سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔